رات کے اندھیروں میں جب ہوا رک جاتی ہے اور ہر آواز صرف سرسراہٹ بن کر کانوں میں گونجتی ہے، وہ لمحے جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ اکیلے ہیں، لیکن کوئی یا کچھ آپ کو چھپ کے دیکھ رہا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں ان کہانیوں کے لیے جو صرف کہانیاں نہیں بلکہ آپ کی روح کے قریب حقیقت ہے؟ یہ ہے وہ راز جو لوگ چھپانا چاہتے ہیں، وہ واقعات جنہیں سن کر آپ کی ہڈیاں کانپ جائیں۔ خوش آمدید الہا اسکیری اسٹوریز میں، جہاں ہر کہانی آپ کو اندھیروں کے سینے میں دھکیل دے گی۔ دھیان رکھیں، ایک بار جب آپ سننا شروع کریں گے، کوئی روشنی آپ کو بچا نہیں سکتی۔ یہ کہانی ہمیں ہمارے ایک سبسکرائبر نے بھیجی ہے جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی حقیقت ہے۔ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اور کچھ عرصہ پہلے مجھے کام کے سلسلے میں بھارت جانا پڑا۔ میرا سفر مجھے لے گیا راجستھان کے سنسان ریگستانی علاقے میں، خاص طور پر کولڈھارا ولیج کے قریب۔ میں نے پہلے کبھی اس جگہ کا نام نہیں سنا تھا، لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچا، مجھے محسوس ہوا کہ اس جگہ میں کچھ تو عجیب ہے۔ دن کے وقت سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن مقامی لوگوں کے چہروں پر ایک عجیب سا خوف تھا۔ میں نے ایک دکاندار سے پوچھا، یہ کولدھارا گاؤں کیسا ہے؟ وہ اچانک خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، دن میں جاؤ لیکن رات میں کبھی مت جانا۔ یہ سن کر میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ اسی شام میری ملاقات ایک مقامی شخص سے ہوئی جس نے کہا، اگر تم واقعی ہمت رکھتے ہو تو آج رات میں تمہیں وہاں لے جا سکتا ہوں۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ رات کے تقریباً 10 بجے ہم گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ راستہ سنسان تھا، چاروں طرف صرف اندھیرا اور ریگستان۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور عجیب سی آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ میں نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے ریڈیو آن کیا، لیکن کچھ سیکنڈ بعد ریڈیو خود ہی بند ہو گیا۔ میں نے حیران ہو کر ڈرائیور کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہم جیسلمیر سے دور اور کولدھارا کے قریب پہنچ رہے تھے، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو رہے ہوں۔ آخر کار ہم گاؤں کے داخلی راستے پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک بورڈ لگا تھا، سورج غروب ہونے کے بعد داخلہ منع ہے۔ میں نے ہنسنے کی کوشش کی، لیکن اندر سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہم نے ٹارچ جلائی اور اندر داخل ہوئے۔ ہر طرف ٹوٹے ہوئے گھر، خالی گلیاں اور ایسی خاموشی جو کانوں میں شور بن رہی تھی۔ اچانک مجھے صاف سنائی دیا، میرا نام۔ میں فوراً پیچھے مڑا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، تم نے کچھ سنا؟ وہ رک گیا، پھر آہستہ سے بولا، یہاں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ یہ سن کر میرا جسم سن ہو گیا۔ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ تبھی ہمیں ایک پرانا گھر نظر آیا جس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میرے ساتھ والے نے کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے سب سے زیادہ آوازیں آتی ہیں۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ دھکا دیا۔ دروازہ چرچراتے ہوئے خود ہی کھل گیا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ٹارچ کی روشنی میں ہمیں دیواروں پر عجیب نشان نظر آئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ناخنوں سے انہیں نوچا ہو۔ اچانک اوپر والے کمرے سے آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اوپر کوئی ہے؟ وہ فوراً بولا، اوپر کوئی نہیں ہوتا، لیکن آواز ہمیشہ آتی ہے۔ ہم سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ جیسے باہر نکل آئے گی۔ جیسے ہی میں نے پہلا قدم رکھا، اچانک دھڑام، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میں زور سے چیخا، یہ کس نے کیا؟
لیکن اس سے پہلے کہ ہم کچھ سمجھ پاتے، اوپر سے قدموں کی آواز تیز ہونے لگی، ٹھک 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 ٹھک، جیسے کوئی ہماری طرف بھاگ رہا ہو۔ اور پھر سیڑھیوں کے اوپر اندھیرے میں مجھے 2 چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ سیڑھیوں کے اوپر اندھیرے میں مجھے 2 چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ میرا سانس وہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا، دروازہ خود سے بند ہو چکا تھا۔ میں نے زور لگا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہل بھی نہیں رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہمیں قید کر دیا ہو۔ اوپر سے قدموں کی آواز اب اور قریب آ رہی تھی، ٹھک ٹھک ٹھک، ہر قدم کے ساتھ ہوا اور ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اچانک ہماری ٹارچ خود بخود بند ہو گئی، چاروں طرف مکمل اندھیرا چھا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ میرے ساتھ والے نے میرا بازو زور سے پکڑا۔ خاموش رہو اور سانس بھی آہستہ لو۔ ہم دونوں بالکل ساکت کھڑے تھے، صرف اوپر سے آنے والی قدموں کی آواز اور ہمارے دل کی دھڑکن۔ پھر ایک دم سے سیڑھیوں پر کسی کے تیزی سے دوڑنے کی آواز آئی، ٹھک 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 ٹھک۔ میں چیخنے ہی والا تھا کہ اچانک میرے کان کے بالکل قریب کسی نے سرگوشی کی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرا پورا جسم سن ہو گیا۔ یہ آواز نہ مرد کی تھی نہ عورت کی، بلکہ کچھ اور ہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن میرے ساتھ والے نے فوراً روک لیا۔ مت دیکھو، اگر تم نے اسے دیکھ لیا تو وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ لیکن تجسس خوف سے زیادہ طاقتور تھا۔ میں آہستہ آہستہ مڑا، اور جو میں نے دیکھا وہ آج تک نہیں بھول پایا۔ سیڑھیوں کے درمیان ایک لمبا سایہ کھڑا تھا، جس کا کوئی چہرہ نہیں تھا، صرف 2 چمکتی ہوئی آنکھیں جو سیدھا مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی، میں پیچھے ہٹنے لگا، لیکن پیچھے دیوار تھی۔ اچانک وہ سایہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگا۔ میرے ساتھ والے نے زور سے کہا، آنکھیں بند کرو، ابھی! میں نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ چند سیکنڈ کے لیے سب کچھ خاموش ہو گیا، پھر اچانک دروازہ خود سے کھل گیا۔ بھاگو! وہ چیخا۔ ہم دونوں پوری طاقت سے باہر کی طرف بھاگے، بغیر پیچھے دیکھے۔ جیسے ہی ہم گھر سے باہر نکلے، ہوا اچانک تیز ہو گئی۔ ریگستان میں ریت اڑنے لگی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا گاؤں جاگ گیا ہو۔ میں نے دوڑتے ہوئے پیچھے دیکھا، اور جو میں نے دیکھا اس نے میری روح ہلا دی۔ پورے گاؤں کے ٹوٹے ہوئے گھروں میں روشنی جل رہی تھی، اور دروازوں میں سائے کھڑے تھے جو ہمیں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ہم پوری طاقت سے بھاگ رہے تھے۔ ریگستان کی ریت ہمارے قدموں کے نیچے پھسل رہی تھی۔ سانس اتنی تیز ہو چکی تھی کہ لگ رہا تھا ابھی رک جائے گی۔ رکنا مت! میرے ساتھ والا چیخا۔ اگر رک گئے تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، وہ کون ہے؟ لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ اچانک پیچھے سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کئی لوگ ایک ساتھ سرگوشی کر رہے ہوں۔ واپس آ جاؤ، یہاں سے کوئی نہیں جاتا۔ میری ہمت جواب دینے لگی، لیکن ہم پھر بھی بھاگتے رہے۔ کچھ فاصلے پر ہمیں اپنی گاڑی نظر آئی۔ میری امید جاگ اٹھی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ میں نے فوراً دروازہ بند کیا۔ جلدی کرو، گاڑی سٹارٹ کرو، میں نے چیخ کر کہا۔ اس نے چابی گھمائی، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ نہیں، یہ ابھی نہیں ہو سکتا، وہ گھبرا گیا۔ پیچھے سے سرگوشیاں اب چیخوں میں بدل رہی تھیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور جو میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک منظر تھا۔ پورا وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں گئے۔ میرے ساتھ والے کے یہ الفاظ سن کر میرا دل جیسے رک گیا۔ ہم کافی دیر تک خاموشی سے گاڑی چلاتے رہے۔ آخر کار ہم ریگستان سے نکل کر شہر کی طرف آ گئے۔ روشنی، لوگ، آوازیں، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ شاید ہم واقعی بچ گئے ہیں۔ لیکن میرے ساتھ والا اب بھی خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا خوف تھا۔ ہم ہوٹل پہنچ گئے۔ میں نے کہا، کل صبح ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ وہ آہستہ سے بولا، اگر ہمیں جانے دیا گیا تو؟
یہ سن کر میں تھوڑا پریشان ہوا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب وہم ہے۔ رات کے تقریباً 2 بجے میں اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں آہستہ آہستہ دروازے کے قریب گیا اور ہال کے ذریعے باہر دیکھا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ راہداری بالکل خالی تھی۔ جیسے ہی میں واپس مڑا، میرے کمرے کے اندر کوئی کھڑا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ وہی لڑکی جسے ہم نے کولڈہارا ولیج میں دیکھا تھا، اس کے لمبے بال، کالا چہرہ اور وہی خوفناک آنکھیں۔ میں چیخ بھی نہیں پایا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگی۔ تم واپس کیوں نہیں آئے؟ اس نے سرگوشی کی۔ میں پیچھے ہٹنے لگا۔ اچانک کمرے کی لائٹ بند ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، اور پھر میرے کان کے بالکل قریب وہی آواز، ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے پوری طاقت سے آنکھیں بند کر لی۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی، کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں فوراً باہر بھاگا، اپنے دوست کے کمرے کی طرف۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر گیا، اور جو میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا۔ کمرہ خالی تھا، لیکن دیوار پر خون سے لکھا ہوا تھا، وہ واپس آ گیا ہے۔ میری چیخ نکل گئی۔ اگلے دن میں فوراً وہاں سے نکل گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ پاکستان واپس آنے کے بعد کچھ دن سب ٹھیک رہا۔ پھر ایک رات مجھے اپنے کمرے میں وہی سرگوشی سنائی دی، تم واپس آؤ گے؟ اب ہر رات مجھے لگتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور کبھی کبھی آئینے میں میرے پیچھے وہی سایہ کھڑا ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتا یہ سب کب ختم ہوگا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، اگر تم کبھی بھی کولڈہارا ولیج جانے کا سوچو تو رات ہونے سے پہلے وہاں سے نکل جانا، کیونکہ کچھ جگہیں کبھی خالی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ خوفناک کہانی پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ مزید ایسی حقیقی اور سنسنی خیز کہانیاں دیکھ سکیں۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی حقیقت سے زیادہ خوفناک صرف دھند اور اندھیرا ہوتا ہے۔